الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک عبادات ربہ احدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستو، بھائیو، آج کل رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جا رہا ہے اور ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس آخری عشرے کے بھی چند گنتی کے دن رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات، جو بھی ہم نے نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، عبادات کیں، اللہ رب العزت کے حضور سجدے کیے، اور اس عشرے میں ہم خصوصی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بخش دے، معاف فرما دے، اور ہم کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ دنیا کے عذابوں سے، آخرت کے عذاب سے اللہ رب العزت ہم کو بچا لے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرما دے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، میں نے جو آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جب بندہ اپنی خواہش، چہرہ اور دل اللہ عز و جل کی طرف متوجہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کی اصلاح فرمائی، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں اور دنیا کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، اللہ رب العزت کے عذابات سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اور ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر آپ خود سوچئے
کہ ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم دنیا کی خوبصورتی میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی ان لوازمات میں گم ہو گئے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس بالکل ہی نہیں رہا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو کیا ہم اچھے لگیں گے جب ہم اپنے رب کے سامنے ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہمارا ایک ایک انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا؟ کیا ہم اچھے لگیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کی ہمیں تعلیم دی کہ ہم جب اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں تو ہمارا دامن پاک ہو، ہم گناہوں سے دھلے ہوئے ہوں. لیکن ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور پھر ہم یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب تو بخش دے. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم نے گناہ کیے، وہ ہمیں روزی دے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ ہم نے گناہ کیے، لیکن اللہ رب العزت نے اس پر پردہ فرمایا ہوا ہے، وہ کسی کے سامنے عیاں نہیں کرتا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہاں تو اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیا ہے، ہم کسی کے سامنے رسوا نہیں ہو رہے. لیکن جب محشر کے روز ہم اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کتنی ہمیں مایوسی ہوگی. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور ہمیں ہر عمل کا، ہر جو ہم نے دنیا میں وقت گزارا اس کا جواب دینا ہے. اور اگر ہم ہر وقت مومن بن کر اس دنیا میں رہے اور مومن بن کر ہم نے زندگی گزاری، ہم نے اللہ رب العزت کی تعظیم کی، رب کائنات سے خوف زدہ رہے، اپنے رب سے امید رکھتے رہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا، ہمیں اپنی کوتاہیوں پر حیا کرنی چاہیے. کہ ہم دنیا میں یہ برائیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی غفوریت، اللہ رب العزت کی رحمانیت بہت وسیع ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے عذاب سے میرے جو کرم ہے، وہ رحم ہے، وہ بہت بڑا ہے. تو اللہ رب العزت نے تو ہم کو یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کر لیں، ہم گناہوں کا اعتراف کر لیں، اور ہم ایسے دھل جائیں، ایسے صاف ہو جائیں کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم صدقے دل سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے،
تو جب ہم اس سے جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو ایسے صاف اور پاک کر دیتا ہے اس دن کی طرح جس دن کے ہم ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں یہ حالتیں اپنانی چاہیے اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے آگے جانا ہے۔ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کسی کی بدخوئی نہیں کرتے، کسی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جب ہم ان چیزوں پر کارآمد رہ گئے، ان چیزوں کو اپنا لیا، اپنے دل میں بسا لیا، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کو مرتے دم تک ان چیزوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ ان چیزوں کی پختگی سے ہم کو اپنے ایمان کی سلامتی کرنی ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو اپنے دل سے، اپنے جان سے، اپنے قلب سے، اپنے آپ سے جدا کر دیں گے تو پھر ہم ایمان کی قوت بھی کھو دیں گے اور اپنی ذہنی قوت بھی کھو دیں گے، تو ہم اس دلدل میں دھنستے ہی چلے جائیں گے جہاں سوائے عذاب کے کچھ نہیں۔ اور ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے، اللہ رب العزت کی برکتوں سے ہمیں جدا نہیں ہونا۔ ہمیں اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ذکر الہی کرنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ہم ذکر الہی کریں گے جس سے ہماری دلوں کو سکون حاصل ہوگا، تو ہمارا قلب بھی صاف ہو جائے گا اور ہمارا دل کسی دوسری مشغلیات میں بھی شامل نہیں ہوگا، وہ ان کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کردہ ایک بیل بوٹیوں والی چادر کو اوڑھا اور اس میں نماز پڑھی، تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو اتار دیا اور فرمایا، یہ چادر ابو جہیم کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس چادر نے مجھے ابھی نماز سے مشغول رکھا اور مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے ابو جہیم کی سادہ چادر لا دو۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بیل بوٹیوں کی چادر اوڑھی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مجھ سے دور لے جاؤ، کہ کیونکہ اس چادر نے مجھے نماز میں مشغول نہیں ہونے دیا، مجھے نماز سے دور رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتا دی کہ کوئی چیز ہم جب اوڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان اس چیز کی طرف رہتا ہے، نہ کہ ہمارا دھیان نماز میں۔ جو چیز ہم نے پہنی ہوئی ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں نماز کی حالت میں، لیکن ہم نماز کی حالت میں نہیں، ہم اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہماری نظر ہماری گھڑیوں پہ پڑ رہی ہے،
ہماری نظر ہمارے کپڑوں میں پڑ رہی ہے، ہماری نظر ہماری ویسکٹوں میں پڑ رہی ہے، تو ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں رہی، ہماری توجہ نماز سے ہٹ گئی۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو اتار دیا اور فرمایا کہ مجھے ابو جہیل کی دوسری عام چادر لا کے دو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتا ہے۔ جب ہم سادہ چیزیں پہنیں گے، سادگی کو اپنائیں گے، عاجزی کو اپنائیں گے، انکساری کو اپنائیں گے، تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ رب العزت کی عبادت میں ہمارا دل لگے گا۔ جب ہمارا عبادت میں دل لگے گا تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جب اللہ رب العزت کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوگی تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا۔ تو جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ ایسے کئی واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ کئی ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو بہت امیر تھے، ان کے باغات تھے، ایک صحابی اس باغ میں نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ان پھلوں پر پڑی جو اس کے درخت پر لٹک رہے ہیں اور اس کے گچھے بنے ہوئے ہیں، اور اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ صحابی نماز کی حالت میں یہ بھول گیا میں کہ نماز میں کتنی رکعت میں ہوں، میں نے کون سی رکعت پڑھی ہے، پہلی پڑھی ہے، دوسری پڑھی ہے، تیسری، کچھ اسے یاد نہیں رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے ان اپنے باغات کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کیوں؟ کہ ان باغات نے اس کو نماز سے مشغول رکھا، نماز میں مشغول نہیں رکھا۔ نماز میں مشغول تو اس وقت ہوتا نا کہ جب وہ نماز کی حالت میں گم ہو جاتا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اپنے دل میں پاتا کہ وہ دنیا سے دور ہو جاتا، لیکن ان چیزوں نے اسے نماز میں نہیں ہونے رہنے دیا، نماز سے اسے غافل کر دیا۔ تو ان صحابی نے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ہمیں بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ رب ال کے حضور حاضر ہونا ہے، اور ہم نے جو دنیا میں جو عبادتیں کرنی ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گی۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم یہاں عبادت صحیح طرح نہیں کر سکتے تو اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ آپ ایک تاریک کمرے میں چلے جائیں، اپنے گھر کے ایک بند کمرے میں چلے جائیں، اس کی لائٹ کو آف کر دیں، اندھیرا کر لیں، اور دل کو لو لگائیں اللہ رب العزت کی یاد میں، تو آپ ڈوب جائیں گے اس ذکر الہی میں، جہاں آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا۔ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات آپ پر برس رہی ہوں گی۔ اس وقت سوچئے، دیکھیے اس وقت آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ تو جب ہم اپنے دل کو ڈوب کر اس دنیا سے دور ہو کر اپنے رب کو یاد کریں گے تو سکون اسی میں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے جو دلوں کا سکون ہے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو ہمیں سچے دل سے اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے، سچے دل سے اس ایمان کی تازگی کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے، اس ایمان کی مٹھاس کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں ہم میں شامل ہو گئیں تو پھر یقین مانیے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہ بخش دے گا، اور ہماری بخشش کر کے ہمیں
جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا کہنا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔